بابا صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھونک ماری. بندہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے میرا بخار اتر گیا. اس نے گاؤں جا کے اعلان کر دیا جس کا نہیں اترتا سارے ہی آ جاؤ. رش ہو گیا. پھونکیں بڑی نکلی, شفا کوئی نہیں. لوگوں نے پکڑ کے پھینٹی لگائی ہے. انہوں نے کہا اتنی دور سے آئے ہیں اور تو اللہ کے بندے رام ایک کو بھی نہیں آیا. وہ بابا صاحب کے پاس آ گیا, کہنے لگا سورت اخلاص 2 ہیں کہ ایک ہی ہے؟ بابا صاحب کہنے لگے بیٹے ایک ہی ہے. کہ حضرت جی آپ پھونک مارے تو بیٹھے بیٹھے بخار اتر جائے. میں نے 100 دفعہ پڑھی ہے, 100 پھونک کے ماری ہے, ایک کا بھی نہیں نکلا. آپ کوئی اور والی پڑھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے سورت اخلاص ایک ہی ہے پر منہ بھی تو فرید الدین کا چاہیے نا, منہ بھی تو. فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے, میں نے کبھی غیبت نہیں کی, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, میں نے کبھی حرام نہیں کھایا, میں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا. فرمایا میں نے اس زبان میں طاقت پیدا کی ہے. پھر جب قرآن کا نور آیا ہے تو اللہ نے تاثیر بنا دی ہے, پھر اللہ نے اثر پیدا کر دی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نا ایک بڑے منظور نظر خلیفہ ہوئے جن کا نام تھا جمال الدین ہانسوی. اتنے محبوب تھے بابا صاحب کو کہ بابا صاحب نا ان کی وجہ سے ان کے گاؤں رہے 3 سال جا کے ہانسا میں. بڑے محبوب تھے. بابا صاحب کسی کو خلافت نامہ دیتے تو کہتے میرے جمال سے سائن کرا لو. تو حضرت بابا جمال الدین لاڈلے تھے نا, تو لاڈلے پھر لاڈلی ہوتے ہیں, لیکن میری رائے یہ ہے کہ لاڈلوں پہ آزمائشیں بھی زیادہ آتی. کہتے سائن کرا لو, تو وہ لے کے جاتے اجازت نامہ, تو کئی دفعہ حضرت جمال الدین پکڑ کے پھاڑ دیتے. لوگ آگے کہتے بابا صاحب انہوں نے تو پھاڑ دیا ہے. فرمایا جس کو جمال الدین پھاڑ دے فرید الدین سیاہ نہیں کرتا. ختم ہو گئی بات, پھاڑ دیا تو چھٹی کرو. بڑا پیار تھا ان سے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ملنے آئے. میں مضمون سمجھا رہا ہوں, آپ کو میری بات پہ توجہ کرنا. ان کی نظر پڑی حضرت جمال الدین ہانسوی پہ, تو انہیں یہ درویش بڑا پسند آیا. ملتان شریف جا کے خط لکھا, کہنے لگے بابا صاحب میرے سارے مرید اور خلیفے لے لیں, یہ جمال الدین مجھے دے دے. تو بابا صاحب نے نا ایک لائن اوپر کھینچی ایک نیچے کھینچی اور بڑا مزیدار جملہ لکھا. کہنے لگے بہاؤالدین کمال کرتے ہو, کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے, کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا, یہ میرا جمال ہے. اللہ اکبر. انہوں نے قرآنی کشش ڈالی. تو ایک دن حضرت جمال الدین ہانسوی کہنے لگے بابا صاحب سے حضور میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو. تو بابا صاحب سمجھ گئے, کہنے لگے وہاں کیا ہے, کیا ہے وہاں, کوئی کاروبار ہے, رشتہ داری ہے, تعلق ہے؟ عرض کی حضور نہیں, میں پیر کا بندہ نواز, آپ جانتے تو ہیں, میرا حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنے کو دل ہے. آپ نے فرمایا وہ میرے بھی دوست ہے, مجھے اعتراض کوئی نہیں تھا, پر جس طرح تو جا رہا ہے جا پھر ادھر ہی جانا, اور گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. ایک در پڑھیے محکم پڑھیے تے پھر ایک دے ہی ہو کے مریے. یہ یاد رکھنا, یہ جو مزاج بن گئے نا. بابا میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نا بڑے درویش بزرگ تھے. درویش سخت جملہ نہیں کہتے, پر بابا صاحب نے بھی نا ایک سخت جملہ کہا ہے. انہوں نے کہا نوے نوے نہ یار بنائیے. میاں صاحب کمینہ ہی آگ چھڑیا جی, تسی تے سادے بندے ہو. اتنا سخت جملہ, ایویں نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوگ کا اتنا سخت جملہ کہہ دیے. کہا جاؤ چلے جاؤ. حضرت جمال الدین کہتے میں وہاں سے نکلا, لیکن پتہ نہیں دل پہ کیا بوجھ پڑا, نہ وہاں جا سکا نہ یہاں کا رہ سکا. بڑا میرا نام تھا, لیکن دروازہ محبوب سے جدا ہوا تو اب کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا. اتنی خستہ حالی ہوئی, ایک کونے میں بیٹھ گئے, مکھیاں بھنکتی ہیں. حال بڑا برا ہے, حال بڑا برا ہے. ایک تاجر بابا صاحب کے پاس سال کے بعد آتا تھا. توجہ ہے نا میری بات پر آپ حضرات,
سال کے بعد آتا تھا. اس سال جب وہ آیا نا, اس نے لوگوں سے پوچھا جمال الدین کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جناب کیا بتائیں آپ کو, یہ معاملہ ہوا ہے, آج کل بابا صاحب علیہ رحمہ ناراض ہیں. اس نے رات حضرت بابا صاحب کی خدمت میں بیٹھنا تھا, بیٹھا تو بابا صاحب کے پیر دبانے لگا. خواہش تھی کہ میں جمال الدین کی سفارش کروں گا. پیر دباتے دباتے جب رات بیت گئی تو بابا صاحب مسکرائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد سنجیدہ ہوئے تو کہنے لگے جمال الدین کی بات کرنا چاہتے ہو, کرو. عرض کی بندہ نواز پتہ ہے تو پھر بیچارے کو معاف کر دے, درگزر فرمائے. کہا یار اس نے ہماری قدر ہی نہیں کی, وہ دائیں بائیں جاتا پھرتا ہے, وہ دائیں بائیں بھاگتا ہے, اس نے خیال ہی نہیں کیا, اس نے توجہ ہی نہیں کی, اس کو چاہیے تھا ایسا کرتا, کبھی ادھر نکل جاتا ہے. اچھا جاؤ, اسے کہے آ جائے, میں نے اسے معاف کیا. بابا صاحب درس دیتے تھے, عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کا درس دیتے تھے. کس بات کا؟ بول کے بتائیے. بانج علموں جو کرے فقیری, او کافر مرے دیوانہ ہو. یہ تو درویش کا فتویٰ ہے نا, منافق بھی نہیں کہا, گمراہ بھی نہیں کہا, سیدھا کافر ہی کہہ دیا. بانج علموں جو کرے فقیری, کافر مرے دیوانہ ہو. حضرت جمال الدین ہانسوی کو لے آؤ, عصر کے بعد درس قرآن ہو رہا تھا. سامنے آ کے حضرت جمال الدین ہانسوی غسل کر کے امامہ باندھ کے کھڑے ہوئے, پر اب وہ چہرہ نہیں رہا, اب وہ رونق نہیں رہی, اب وہ رنگ ڈھنگ نہیں رہا. حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے یوں نظر اٹھائی, کیا کریں رب کے بندوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, بڑا. اب تو لاجپال پیر سے لاجپالی کرانے کے لیے بھی 5-5 ہزار کے نوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے نا. اب تو آپ بڑی پجاروں میں جائیں تو لاجپالی شروع ہو جاتی ہے. اللہ ماشاءاللہ, اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. درویشی بھی عیاری ہے, شہنشاہی بھی عیاری, سارے کام کرنے کے لیے آگے نکلنا پڑتا ہے. بابا صاحب نے دیکھا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گیا اور رو کے جملہ بڑا شاندار کہا, اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے, یہ تو نے کیا کیا؟ بس بابا صاحب راضی ہوئے. ایک بزم سجی اور اس بزم کے مہمان بھی آنسو تھے اور میزبان بھی آنسو تھے. قدموں سے لگے حضرت جمال الدین اور پھر رو کے کہنے لگے بندہ نواز راضی ہو تو دعا کرو میں رضا میں مر جاؤں, میں رضا میں مر جاؤں, مجھے اب دوبارہ ناراضگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. بڑے نصیبوں والے تھے. جب جنازہ اٹھا تو حضرت بابا صاحب نے کندھا بھی دیا اور پھر حضرت نے نماز جنازہ بھی پڑھ دی. یہ جو تھوڑا سا بندہ دائیں بائیں نکلتا ہے نا, تھوڑا سا, یہ پسند نہیں ہوتا. یاد رکھنا, یہ جو ہلکا سا ادھر ادھر جاتا ہے نا, یہ نہیں مزہ دیتا, یہ خراب ہو جاتا ہے. ایک در پڑیے تے محکم پڑیے تے ایک دے ہو کے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے. بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا. اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا, نوے نوے نہ یار بنائیے, وان کمینے الو کا. اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو, جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا. لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا. جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا, وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. میرے ایک دوست ہے پیر صاحب, تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی, کسی اور کی محفل میں نہیں جانا. آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو میں چپ کر گیا. کہنے لگے آپ بولے نا, کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں, چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں. آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا, کر لوں محبت والی بات. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلان جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے. میں نے کہا میں نے نہیں کہا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ, جگہ جگہ جاؤ, دیکھو ساڈے ورگا ملیا تے بہ جیا, جے نہ ملیا تے واپس آ جایا جی. ختم ہو گئی بات. اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ فنتے کرتا پھرے.
کو मिल गया ना खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। ऐसी क्या बात हुई? आप जाए, जगह जगह जाए, को मिल गया तो यार जरूर बैठ जाना। वो शाह अब्दुल अजीज दब्बाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कुछ लोग मुरीद होने आते थे तो फरमाया करते, बेटा महीना डेढ़ महीना रहो, कोई चीज मिल गई तो रहना, न मिली तो कहीं और चले जाना। आपको बांध के थोड़ा रखना है, अगर किसी को कहीं और से खैर मिलती है तो हमें क्या एतराज है? समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन एक बात है, वो मेरा दिल करता है कर दूं, चलो प्यार की बात शुरू हो गई है ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई तूने नहीं कहीं और जाना, खत्म हो गई बात, तू इधर ही रहे। तो इस तरह करके ना इस पहलू में बाबा फरीद साहब ने कहा था उस मुरीद से कि हाथ मुझे दिया है तो अब जगह जगह न देते फिरना। उसने कहा हुजूर खत्म हो गई बात, तैजू हो गई। बुल्ले शाह ओदियो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। कहा कि किसी अब जगह जगह न देते फिरना। तो वो आदमी दरिया के किनारे किनारे चल रहा था, सादा आदमी था, देहाती आदमी। ये बहुत पढ़े लिखे लोग कई दफा पूरी बातें नहीं मानते, नाराज ना हो जाना पढ़े लिखे बंदे। और कई मैंने ऐसे देखे हैं बेचारे बिल्कुल अनपढ़ है, पर जैसा कर कह दो ना वैसा कर जाते हैं। ये पढ़े लिखे मुझसे नाराज ना हो जाए, चलो 2-4 डिग्रियां मेरे पास भी है, समझ ले मेरी तरह के पढ़े लिखे जल्दी नहीं मानते। और कोई सीधे साधे वो इल्म बस करी हो यार, एक कोई हरफ तेनू दरकार, उनको जो कह दो जब कह दो वो हार जाते हैं, सीधे साधे जो इतनी बहस नहीं करते। वो बाबा साहब का मुरीद दरिया के किनारे किनारे जा रहा था तो पैर फिसला तो दरिया में गिर गया, तैरना भी नहीं आता था। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने बंदोबस्त किया, आए, कहने लगे हाथ दे तुझे बाहर निकालो। कहने लगे दे तो देता पर फरीदुद्दीन से वादा कर आया। वो दे तो देता पर वादा कर लिया है। बुल्ले शाह ओदी ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लें दे। उन्होंने कहा जनाब क्या मतलब? फरमाने लगे मुझे मतलब का नहीं पता। उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा किसी को हाथ न देना। तो वो शख्स कहने लगा कि डूब के मर जाओगे, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। तो कहने लगा वो सादा आदमी था, कहता इस मसले का बाबे फरीद नू नहीं सी पता, उस गल क्यों की थी? उसको नहीं पता था कि डूब के मर जाऊंगा, उसको कहना चाहिए था पाबंद कर, जा उसे जाके बता मरने लगा है तेरा मुरीद, जा उसे जाके बता, उसे क्या मरने लगा। उसने वादा नहीं किया था कि मैं आऊंगा, अब जा उसे जाके बता। अल्लाह अकबर। हजरत खिजर ने जाके बाबा साहब को बताया तो बाबा साहब फौरन पहुंचे, उसको हाथ दिया, अल्लाह अकबर कहा तो बाहर निकाल लिया। तो बाबा साहब ने कहा यार सीने से लग जा, ये तू गिरा नहीं था दरिया में, तुझे गिराया गया था, ये तुझे गिराया गया था, ये तुझे जरा ना आजमाना चाह रहे थे। आजमाना जे महबूब बुलावे एकदम एकदम, यानी ऐसे उसने कहा कि आ जा फटाफट। उसने ये नहीं कहा टाइम हो तो वक्त हो, जे महबूब बुलावे एकदम। फिर सिर नू पैर बनाइए, सिर नू पैर बनाइए। ਉਹ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭਾਵਾਂ ਸਹਿਕਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਸਜਣਾ ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਈਏ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਏ अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाए तो पूरा। ये क्या बात हुई मैं नबी पाक का गुलाम हूं चेहरा मेरा किसी और की तरह का है मैं अली गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो नमाज का टाइम है। कच्ची बातें यार कच्चे लोग करते हैं एक कमजोर लोग होते हैं। मेरा जी मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है पर मेरा ना झूठ के बगैर मेरी दुकान कोई नहीं चलती। वो नजायज ना करूं तो भूखा मर जा नहीं चलती तो पर मोहम्मद अरबी के वादे पूरे कर छोड़ नहीं चलती तो ना चले बुल्ले शाह दी हो जाने और नहीं तो ना सही आ तो गई मेरे भाई।